نوشہر و فیروز میں کینالز کے خلاف احتجاج پر تصادم، 2 قوم پرست رہنما جاں بحق۔ مورو میں پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے، فائرنگ اور ہلاکتوں سے حالات مزید کشیدہ، رہنماؤں کی ہلاکت پر سندھ بھر میں مظاہرے، جام شوروں میں طلبہ نے انڈس ہائی وے کو بند کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا مکان نظر آتش، علاقے میں کشیدگی۔ There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. غزہ میں قیامت برپا، بھوک، بارود اور بے بسی، ہر لمحہ ایک چراغ گل، صرف 48 گھنٹے باقی، 14,000 بچوں سمیت 20 لاکھ افراد کی زندگیوں کو خطرہ۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا، اسپتال، اسکولز اور گھروں پر بمباری، صہیونی حملوں میں مزید 62 فلسطینی شہید۔ خان یونس سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی، غزہ میں 3 ماہ بعد صرف 9 امدادی ٹرک داخل۔ غزہ میں جارحیت پر شدید احتجاج، برطانیہ کا بڑا اقدام، اسرائیل سے تجارتی مذاکرات معطل، غزہ میں انسانی بحران پر سخت رد عمل، اسرائیلی سفیر طلب۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا تھا، نیتن یاہو کے اقدامات ناقابل قبول ہیں، فوجی کارروائی کو جاری رکھا تو مزید کارروائیاں کریں گے۔ فرانس اور جرمنی سمیت 22 ممالک کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ یورپی یونین کا بھی اسرائیل سے تجارتی اور سفارتکاری تعلقات پر نظر ثانی کا فیصلہ، 17 وزرائے خارجہ کی حمایت، 26 ممالک کی آبادکاروں اور انتہا پسند وزیروں پر پابندی کی تجویز، انسانی حقوق کی شرائط کے تحت معاہدوں کی مشروطی پر زور، برسلز میں خارجہ امور کونسل کا اجلاس، اسرائیل سے تجارتی اور سفارتی معاہدوں کی قرارداد پیش۔ اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، یہ واضح نہیں حتمی فیصلہ کیا یا نہیں، امریکی حکام کا انٹیلیجنس اطلاعات کے حوالے سے دعویٰ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو سینیٹ امور خارجہ کمیٹی میں پیش، ایران کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کی کیا پالیسی ہے، امریکی سینیٹرز کے سوالات۔ مارکو روبیو نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ایران کے ساتھ مذاکرات خوشحالی ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں کسی نئے معاہدے کی کوئی توقع نہیں، یورینیم افزودگی کی اجازت دینے کی بات امریکیوں کی اوقات سے باہر ہے، ایران میں کوئی ان کی اجازت کا منتظر نہیں، ایران پیش رفت کرتا رہے گا۔ امریکہ نے جدید فضائی دفاعی نظام گولڈن ڈوم کی تنصیب کا اعلان کر دیا، 3 سالہ منصوبے پر ابتدائی طور پر $175 ارب خرچ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کینیڈا نے شراکت داری میں دلچسپی ظاہر کی، گولڈن ڈوم زمین اور فضا سے کسی بھی میزائل حملے کو روکے گا، دفاعی نظام پر $500 بلین سے زیادہ لاگت آئے گی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے، معاملات طے پا گئے۔ دبئی میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی چیئرمین بی سی بی سے ملاقات، بنگلہ دیش نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے کی حامی بھر لی، تینوں میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ PSL سیزن 10 اختتام کی جانب گامزن، کوالیفائر راؤنڈ کا آغاز، پہلے کوالیفائر میچ میں اسلام آباد اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی، دونوں ٹیموں کے درمیان میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کل ایلیمنیٹر میچ میں کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کا راج، ملتان اور راجن پور میں پارہ 47 ڈگری کو چھو گیا، فیصل آباد، ڈی آئی خان اور سرگودا میں درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دادو میں سندھ کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک جا پہنچا، لاہور 42، اسلام آباد اور پشاور 37 اور کراچی میں درجہ حرارت 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اور سنت ابراہیمی کی تیاریاں عروج پر، لاہور کی مویشی منڈی میں بھولو نامی بیل کی دھوم، وزن 50 من، نرالی چال اور منفرد مہرون رنگ کا نایاب بیل لوگوں کی توجہ کا مرکز، شہری سیلفیاں بناتے رہے۔ فورٹ عباس میں ہیرا نامی بیل کے چرچے، دودھ، مربع جات، لسی اور دیسی گھی کی خوراک، ناز و نخروں سے پلے بیل کا وزن 13 من، قیمت 12 لاکھ روپے مقرر۔ شیخوپورہ میں بادشاہ اور سلطان کی دھاک، وطن کے ہیرو کو سلام، مارکہ حد کی فتح، بنیان المرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی، سپہ سالار کی بے مثال قیادت، ملک کی سلامتی یقینی بنانے اور دشمن کو شکست فاش دینے پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل بن گئے، نوٹیفیکیشن جاری، وفاقی کابینہ کا تاریخی فیصلہ، ایئر چیف مارشل ظہیر بابر کی خدمات برقرار،
جنرل عاصم منیر نے اعزاز میں قوم اور شہداء کے نام وقف کر دیا. کہا صدر وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں. یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان. یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے ہے. جنرل عاصم منیر کے لیے عظیم عسکری اعزاز, سیاسی و عسکری قیادت کا خراج تحسین, قوم و بین الاقوامی سطح پر پذیرائی. صدر وزیر اعظم, وفاقی وزراء, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی مبارکباد. صدر زرداری نے دشمن کے مکرو عزائم ناکام بنانے پر سپہ سالار کے کردار کو سراہا. شہباز شریف نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی میں جنرل عاصم منیر کی دلیری, استقامت اور دانش مندی تھی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, اسپیکر قومی اسمبلی, چاروں وزرائے اعلیٰ, گورنر کی بھی جنرل عاصم منیر کو مبارکباد. مارکہ حق سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فتح حق عاصم منیر ٹاپ ٹرینڈ. فیلڈ مارشل عہدے کی تقرری پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے مبارکباد. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہر پاکستانی کے دل کی آواز اور اپنے سپہ سالار سے محبت کی عکاس ہے. ایک ملک جو سا ہے دوسروں پہ بلا جواز جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے اور اپنی اجارہ داری اپنی نیبرہڈ میں اپنی ہیجمنی استعمال مسلط کرنے کی کوشش کرے. تو پاکستان کی قوم تو جو سی ہے, ہم نہ کبھی پہلے جھکے تھے نہ اب آئندہ کبھی جھکیں گے. ہمارے لیے ہم شہادت کی آرزو ہمیں زندگی سے زیادہ ہے. پاکستان, چائنا اینڈ اینی ریسپانسبل اسٹیٹ ان دی ورلڈ, their first obligation is towards their people, and the prosperity and well-being of the people of the states come from peace and stability. اور اس کے لیے کوشاں ہے چائنا بھی اور پاکستان. پہلے جھکے نہ اب جھکیں گے, شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ. ہماری پہلی ترجیح امن, دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں جس کا مقصد ہی ترقی کو روکنا ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو. مودی سرکار کا جھوٹا بیانیہ مسترد. بھارت سے کشیدگی, پاک چین تعلقات اور علاقائی امن پر موقف واضح کیا. کہا پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز اس کا حل اور اس کی طاقت ہے. ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں. پاکستان اور چین امن و استحکام کے ضامن ہیں. وزیر اعظم کا مصری صدر سے ٹیلی فونک رابطہ, علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. جنوبی ایشیا کے حالیہ بحران میں فعال سفارتکاری پر صدر السیسی سے اظہار تشکر. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی امن کے مفاد میں جنگ بندی مفاہمت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے مصری صدر کی توجہ سنتاس معاہدے کی اہمیت کی طرف بھی مبذول کرائی اور کہا کہ اس معاہدے کو مؤخر کرنے کی بھارتی دھمکی پاکستان کے لیے سرخ لکیر ہے. شہباز شریف کا دورہ پاکستان کی دعوت عبدالفاتح السیسی نے قبول کر لی. مودی حکومت ہے, اسے کافی تنقید کا سامنا ہے, تو اس لیے ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس وقت وہ اکنالج کریں اس چیز کو اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں. لیکن بیک چینل پہ مذاکرات یا بات ہو رہی ہے. بھارت سے مذاکرات شروع ہو گئے, مثبت نتیجہ جلد سامنے آئے گا. نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا پروگرام G4 غریدہ میں دعویٰ. کہا بھارت نے بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام تراشی کی. انڈیا کا تکبر اور غرور خاک میں مل گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم تمام فیصلوں پر پارٹی کی رائے لیتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز عوام کے سامنے آ جائے گی. مودی سرکار کی خود کفیل خارجہ پالیسی کا پردہ چاک. نہ طیاروں کا حساب نہ بیانات کا تسلسل. ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی مسترد. بھارتی پارلیمان میں ہاہاکار مچ گیا. حکومتی ہر کارے شکست چھپانے کے لیے امریکہ پر برس پڑے. جنگ بندی کو پاک بھارت معاملہ قرار دے دیا. وکرم مسری نے کہا کہ ٹرمپ نے ہم سے اجازت نہیں لی. بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کا مکرو چہرہ پھر بے نقاب. معصوم بچوں کو انسانی ڈھال بنا لیا. مکرو ہتھ کنڈوں کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. سیکورٹی ذرائع کے مطابق یہ دہشت گرد معصوم بچوں کو مذموم عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بچوں کو سامنے لا کر سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنا ان کی بزدلانہ کارروائیوں کا نتیجہ ہے. سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپیگنڈا. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سندھ زون میں 3 خواتین سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج.
ایک خاتون سمیت متعدد گرفتار، ریاست اور قومی سطح کی شخصیات کے خلاف ہرزہ سرائی کے الزامات، مزید 500 اکاؤنٹس کے حوالے سے کارروائی جاری۔